بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، تابوت سکینہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھا۔ اس کی برکتیں اور اثرات ظاہر تھے۔ اس کی قوم میں بڑی عزت اور قدر و منزلت تھی۔ انہیں جب بھی کوئی مشکل کا سامنا ہوتا یا جہاد کے میدان میں اترنا ہوتا تو اس تابوت کو اٹھا لاتے اور صفوں کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ اس تابوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا فرما دیتا تھا، اور دشمن کے دلوں پر رعب اور خوف طاری ہو جاتا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک عجیب راز رکھ دیا تھا اور اس وجہ سے اس میں خاص اثرات پیدا ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل جب شریعت سے منحرف ہوئے اور نیکی کے راستے کو چھوڑ کر برائی کا راستہ اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فلسطینیوں کو مسلط کر دیا تھا، اور جنگ میں اسرائیلی شکست کھا گئے، انہیں ارض مقدس سے نکال دیا اور ان کے بچوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا۔ تابوت سکینہ کی دولت بھی چھین لی گئی تھی۔ یہ تبرکات فلسطینیوں کے ہاتھ آئے اور بنی اسرائیل کی جمعیت پارا پارا ہو گئی تھی، اور وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بکھر گئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ غلامی کی زندگی پر قناعت کرنے لگے اور ذلت اور رسوائی کا مقدر لکھا سمجھ کر چپ سادھ لی تھی۔ ایک عرصہ تک وہ اسی ذلت اور نکبت میں رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام کو بھیج کر ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ آپ نے ان کی رہنمائی کرنا شروع کر دی۔ فوراً ایک گروہ فریادی بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ شریعت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں ذلت کی زندگی سے چھٹکارا دیا جائے، ہمیں مجبوری کی دلدل سے نکال کر آزادی کی زندگی گزارنے کے لائق بنایا جائے۔ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرمائیں جس کے جھنڈے کے نیچے ہم جمع ہو کر اجتماعی کوشش کریں اور دشمن کے مقابلے میں فتح حاصل کر سکیں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ لوگ کتنے پانی میں ہیں اور کتنے ہٹ دھرم اور کتنے اپنے نبیوں کے ساتھ مخلص ہیں۔ آپ علیہ السلام انہیں آزما چکے تھے اور جانتے تھے کہ ان میں کیا کمزوری ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ جب تمہیں جہاد کرنا پڑا تو تم بزدلی کا مظاہرہ کرو گے اور اپنے قائد کی آواز پر کوئی توجہ نہیں دو گے اور اسے میدان میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ تو بنی اسرائیل عرض کرنے لگے، ہم بھلا کیسے بزدلی دکھا سکتے ہیں اور کیسے جہاد سے منہ موڑ سکتے ہیں؟ ہمیں دشمن نے در بدر کر دیا اور ہمارے بچوں کو غلام بنا لیا۔ اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بھی ذلت کا تصور ممکن ہے؟ محترم دوستو، حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اللہ کریم سے اس معاملے میں بھلائی کی درخواست کرتا ہوں اور اس کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا، ان کی ملکی قیادت کے لیے کون بہترین شخص ہے؟ اس ملک کی تقدیر کون بدل سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان پر طالوت کو امیر مقرر کر دیا۔ سموئیل نے عرض کیا کہ الہی، میں تو طالوت کو جانتا بھی نہیں ہوں، وہ کون ہے؟ میں نے تو آج تک اسے دیکھا تک نہیں، پھر میں اس تک کیسے تیرا پیغام لے جا سکتا ہوں اور کیسے اسے تیرا یہ فرمان سنا سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ خود آپ کے پاس پہنچے گا، آپ کو اس کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ وہ آپ کے پاس پہنچے تو اسے بنی اسرائیل کا امیر بنا دینا اور جہاد کا جھنڈا اس کے ہاتھوں میں تھما دینا۔ محترم دوستو، طالوت بہت طاقتور اور مضبوط جسم کا جوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو اس کی کمال ذہانت کا پتہ دیتی تھی۔ وہ نہایت معاملہ فہم اور بلا کا دور اندیش تھا، لیکن بنی اسرائیل میں اسے بہت کم لوگ جانتے تھے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جوان بنی اسرائیل کی قیادت کا جھنڈا اٹھائے گا۔ طالوت ایک چھوٹی سی بستی میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا اور گلابانی اور کاشتکاری میں والد کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ ایک دن وہ کھیتوں میں والد کے ساتھ کام کر رہا تھا کہ کچھ گدھیاں گم ہو گئیں۔ طالوت اپنے ایک غلام کے ساتھ انہیں تلاش کرنے نکل کھڑا ہوا۔ وہ پوری وادی کا چکر لگا بیٹھے، لیکن گدھیوں کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ وہ تلاش کرتے رہے، حتیٰ کہ اس پہاڑ اور وادی کا کونا کونا چھان مارا۔
کوئی چوٹی نہ چھوڑی جس پر چڑھ کر دیکھا نہ ہو، کوئی نشیب نہ تھا جس میں اتر کر تلاش اور جستجو نہ کی ہو۔ اس تگودو میں پاؤں متورم ہو چکے تھے اور چلنا دو بھر ہو گیا تھا۔ طالوت نے غلام سے کہا، آؤ واپس چلیں، مجھے اندیشہ ہے کہ والد گرامی بہت پریشان ہوں گے اور ہمارے نہ پہنچنے پر بہت قلق و اضطراب محسوس کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ مویشی چھوڑ کر ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوں، اب ہمیں واپس جانا ہوگا۔ غلام نے کہا، جناب طالوت، اس وقت ہم ارض صوف تک پہنچ چکے ہیں۔ صوف حضرت سموئیل علیہ السلام کا وطن مبارک ہے اور حضرت سموئیل اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ آؤ کیوں نہ ان کی زیارت کریں اور اپنی مشکل کے بارے میں انہیں عرض کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائیں اور وحی و الہام کی روشنی میں ہمیں ہماری گمشدہ چیز کا پتہ بتا دیں۔ محترم دوستو، طالوت کو یہ بات بہت پسند آئی، اس کا دل خوش ہوا اور امید لگ گئی کہ کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا اور اللہ کا نبی ہماری مشکل ضرور حل فرمائیں گے۔ محترم دوستو، وہ دونوں حضرت سموئیل علیہ السلام کی زیارت کو چل دیے۔ راستے میں چند دوشیزاؤں سے ملاقات ہوئی جو پانی بھرنے جا رہی تھی۔ طالوت اور غلام نے حضرت سموئیل علیہ السلام کا پتہ اور ٹھکانہ پوچھا۔ لڑکیوں نے بتایا کہ سامنے اس پہاڑ پر حضرت سموئیل علیہ السلام کا ہی انتظار ہو رہا ہے، آپ تشریف لانے والے ہیں۔ اسی گفت و شنید کے دوران حضرت سموئیل علیہ السلام تشریف لا چکے تھے۔ نور نبوت سے پیشانی روشن تھی، واضح دکھائی دے رہا تھا کہ اتنا مقدس چہرہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً حضرت سموئیل اللہ کے کریم نبی ہی ہوں گے۔ طالوت نے حضرت سموئیل علیہ السلام کی زیارت کی تو بس دیکھتا ہی چلا گیا، دونوں سعادت مند روحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، دل سے دل ملے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ نوجوان ہے جو طالوت ہے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ بنی اسرائیل کی قیادت اور سیادت کا جھنڈا اسی کے سپرد ہونا ہے، یہی قیادت کی ذمہ داری اٹھائے گا اور اسرائیلیوں کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس دلائے گا۔ ناظرین گرامی، طالوت نے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ میرے والد کے کچھ جانور گم ہو گئے ہیں، میں نے انہیں تلاش کیا، کہیں نہیں ملے۔ میں اسی تلاش اور جستجو میں یہاں تک آ گیا ہوں، 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں مگر کامیابی نہیں مل رہی۔ آپ ہی میری رہنمائی فرمائیں اور اپنے نور علم سے کوئی پتہ بتائیں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا، گدھیاں واپس جائیں گی، ان کی فکر نہ کرو اور ان کا خیال دل سے نکال دو۔ میں تمہیں ایک اہم اور عظیم کام کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی سیادت کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ آپ ان کی قیادت کریں گے اور سلطنت کے امور کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اسرائیلیوں کو ذلت و رسوائی کی زندگی سے نجات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی آپ کے نام لکھ دی ہے اور دشمنوں کی قسمت میں ناکامی اور نامرادی رقم کر دی ہے۔ معزز ناظرین، طالوت عرض کرنے لگا، میں اور بنی اسرائیل کی فرما روائی، میں ان کی قیادت کی اہم ذمہ داری کیسے نبھا سکتا ہوں؟ میں بنیامین کی پشت سے ہوں، میرے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں، میرے قبیلے کے افراد بھی دوسرے اسرائیلی قبیلوں کے مقابلے میں کم ہیں، یہ لوگ میری اطاعت کیسے گوارا کریں گے؟ حضرت سموئیل علیہ السلام نے طالوت کی یہ بات سنی تو فرمایا، یہ خدائی فیصلہ ہے، مجھے رب تعالیٰ نے یہی حکم ارشاد فرمایا ہے اور میں اپنے رب کا صحیح فیصلہ تم تک پہنچا چکا ہوں، بس آپ اللہ کے اس انعام کا شکر کریں اور جہاد کی تیاری شروع کر دیں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے طالوت کا ہاتھ پکڑا اور بنی اسرائیل کے مجمع عام کے سامنے انہیں کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا امیر مقرر کر دیا ہے، اب ریاست کی ساری ذمہ داریاں یہی نبھائے گا، یہی تمہارا قائد ہوگا، تم پر اس کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے، بس اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ اور دشمنوں سے جہاد کی تیاری کرو۔ محترم دوستو، حضرت سموئیل علیہ السلام کا یہ اعلان سن کر اسرائیلیوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی اور وہ اس فیصلے کے خلاف ناپسندیدگی کا اظہار کرنے لگے۔ طالوت کی دنیاوی حیثیت ہی کیا تھی، وہ غریب تھا، غیر معروف تھا
اور بدحالی کی زندگی گزار رہا تھا، وہ ایک گڈریے کی قیادت اور سیادت کو کیسے قبول کرتے؟ ناظرین محترم، حاضرین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ناک منہ چڑھانے لگے۔ آخر حضرت سموئیل علیہ السلام سے کہہ دیا کہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ حسب و نسب میں ہم سے کمتر ہے؟ نہ تو وہ لاوی کی اولاد سے ہے اور جس سے انبیاء پیدا ہوئے، نہ یہودا کی لڑی سے ہے جس سے ملوک یعنی بادشاہ یا سلاطین نے جنم لیا ہو۔ اس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں، وہ مال و دولت کے بغیر ملک کی تدبیر کیا کرے گا؟ وہ خاک حکمرانی کرے گا جس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ وہ ملکی سرحدوں کی حفاظت کیسے کر سکے گا؟ ہمیں تو آپ نے قائد مقرر نہیں کیا، حالانکہ ہمارے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں اور اسرائیلی عظمت بھی ہمیں حاصل ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی لشکر کی قیادت اور بڑے شہر کی سیادت کسی حسب و نسب کی محتاج نہیں۔ ایک فرسودہ خیال شخص چاہے جتنا اعلیٰ نسبی ہو، امور مملکت کو دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اور فہم و فراست سے عاری شخص چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، میدان کارزار میں لشکر کی قیادت کرنے کے بالکل بھی قابل نہیں ہوتا۔ طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فضیلت دی ہے، تم میں نہ تو کوئی طاقت میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ فہم و فراست میں اس کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ محترم دوستو، فطرت نے اسے بادشاہوں جیسا روب و جلال دیا ہے اور بہترین قائد جیسی دور اندیشی اور معاملہ فہمی عطا کی ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کس بلا کی مردانگی عطا کی ہے۔ یہ جسم، کشیدہ قامت، مضبوط بازو، چوڑا سینہ، روشن پیشانی اور متناسب اعضاء یہ واضح طور پر اعلان کر رہے ہیں کہ اس کی تخلیق سیادت اور امارت کے لیے ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی ذلیل و حقیر، بزدل، فرسودہ خیال شخص کو تمہارا امیر مقرر کر دیتا تو پھر بھی تم پر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری فرض ہونی تھی۔ محترم دوستو، طالوت میں تو امارت کی فطرتی استعداد بھی موجود ہے، وہ عقل مند ہے، تم سے زیادہ دور اندیش ہے، تم سے زیادہ معاملہ فہم ہے۔ پھر تم یہ بھی سوچو کہ اللہ جل شانہ کائنات کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں سب بادشاہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی واپس لے لیتا ہے۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس کی قیادت کو تسلیم کر لو۔ اللہ کے فیصلے میں تمہارے لیے مصلحت ہی مصلحت ہے۔ اگر اس نے تمہاری بھلائی کے لیے طالوت کو چن لیا ہے تو تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز میں بھلائی اور بہتری ہے۔ معزز دوستو، بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ صادر فرما دے یا کسی چیز کے بارے میں امر یا نہیں کر دے یعنی منع کر دے تو اس کے حکم سے سرتابی مناسب نہیں ہوتی، لیکن ہمیں کیا خبر کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے؟ اگر طالوت کا انتخاب خدائی فیصلہ ہے تو کوئی نشانی بتلا دیجئے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور انتخاب کا یقین کر لیں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہٹ درمی، اناد، قیل و قال سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے علامت اور نشانی بھی مقرر فرمائی ہے۔ وہ علامت یہ ہے کہ جب تم شہر سے نکلو گے تو تابوت سکینہ جسے تم سے فلسطینی چھین لے گئے تھے اور جس کے چھن جانے کی وجہ سے تم ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہو، تمہاری طرف آ رہا ہوگا۔ اس تابوت میں تمہارے لیے سکون و اطمینان کا سامان موجود ہوگا۔ اس تابوت کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ اگر تم یقین کرو تو یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نشانی ہے۔ محترم دوستو، جب بنی اسرائیل نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے یہ نشانی سنی تو شہر سے دوڑے دوڑ نکلے تو تابوت سکینہ کو وعدہ کے مطابق دیکھا۔ ان پر سکون اور اطمینان چھا گیا تھا اور انہیں یقین ہو گیا کہ واقعتاً طالوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ حاکم اور سلطان ہے۔ سب نے طالوت کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسے بادشاہ بنایا اور فرمانروا تسلیم کر لیا۔ طالوت نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، بہت اچھے طریقے سے سپاہ کی قیادت کا فریضہ سر انجام دینا شروع کر دیا۔ ملکی معاملات اور جنگی حکمت عملی کی تیاری میں پوری احتیاط اور ذہانت و فطانت کا ثبوت پیش کیا۔ لشکر کو ترتیب دیتے ہوئے اعلان کیا کہ میرے لشکر میں صرف وہی شخص شمولیت اختیار کرے جو تمام اندیشوں اور تمام بکھیڑوں یعنی پریشانیوں سے آزاد ہو۔
ہرگز وہ شخص جس نے مکان کی بنیاد رکھی ہے وہ اس وقت تک لشکر میں شمولیت نہ کرے جب تک مکان مکمل تیار نہیں ہو جاتا۔ جس نے منگنی کر لی ہے جب تک شادی نہیں کر لیتا لشکر سے بالکل الگ رہے، اور جو لوگ تجارت پیشہ ہیں وہ بھی لشکر میں شمولیت کے ذرا برابر بھی اہل نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہمہ وقت اپنے پیشے کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے اس حکم کی پوری تعمیل کی، تمام مصروف لوگ لشکر سے الگ ہو گئے۔ اب ایک منظم، بہادر اور عزم و ہمت کا حامل لشکر تیار ہو چکا تھا، لیکن آپ ایک اور تجربہ کرنا چاہتے تھے، یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ سپاہ میں اطاعت امیر کا جذبہ کس حد تک ہے۔ طالوت کو ان کی وفاداری پر ابھی کامل یقین نہیں تھا، کیونکہ اسرائیلیوں نے ان کی قیادت کو تسلیم کرنے میں پسو پیش کی تھی۔ آپ آزمانا چاہتے تھے کہ اس دن یہ لوگ کہیں بھاگ تو نہیں جائیں گے، جس دن فوجیں گتھم گتا ہوں گی، آمنے سامنے ہوں گی، نیزے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے اور لڑائی جوبن پر ہوگی۔ یہی سوچ کر آپ نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ تم عنقریب ایک نہر پر پہنچنے والے ہو۔ میرے نزدیک صرف وہی شخص مخلص اور جنگ کی ہولناکیوں میں صبر کرنے والا شمار ہوگا جو صرف اتنا پانی پیے گا کہ جگر تر ہو جائے اور منہ کی خشکی دور ہو سکے۔ جو شخص اس حکم پر عمل کرے گا صرف وہی اس لشکر میں شمولیت کا اہل ہوگا۔ میں صرف ایسے شخص پر بھروسہ کر سکتا ہوں، لیکن جس شخص نے میرے حکم کی پرواہ نہ کی اور حکم عدولی کی اور جی بھر کر پانی پی لیا وہ باغی ہوگا، کیونکہ امیر کے حکم سے سرتابی اور بغاوت شمار ہوتی ہے۔ محترم دوستو، آخر وہی ہوا جس کا طالوت کو ڈر تھا۔ سوائے چند لوگوں کے تمام لشکر والوں نے جی بھر کر پانی پیا، صرف چند خوش نصیب تھے جنہوں نے صبر اور ایمان کا ثبوت دیا تھا۔ انہی لوگوں کے دل میں جہاد کی سچی لگن اور اطاعت امیر کا سچا جذبہ تھا۔ گویا لشکر میں اب دو قسم کے لوگ تھے، ایک کمزور اور کم ہمت اور دوسرے عزم و ہمت کے حامل اور اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو گئے۔ یوں دو گروہ بن گئے، ایک وہ جن کی نیت میں فطور تھا، دوسرے وہ جن کا مطمع نظر جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ طالوت نے مخلص سپاہیوں کے ساتھ لیا اور حکم عدولی کرنے والوں کی بھی ہمت بندھائی اور کسی کو بھی لشکر سے جدا نہ کیا۔ اب لشکر کا جذبہ سامنے آ گیا تھا، آپ نے سپاہ کو ساتھ لیا اور دشمن کی طرف رواں دواں ہوئے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ اسرائیلی لشکر نے دشمن سپاہ کا جائزہ لیا تو ڈر گئے تھے اور بزدلی کرنے لگے۔ ان کے دل پر دشمنوں کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ جنگی مہارت اور قوت و طاقت سب مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اپنی بزدلی کا برملا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس طرح ملتا ہے۔ کہنے لگے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ کرنے کی۔ معزز دوستو، لیکن سب ایسے نہ تھے۔ کچھ جوان مردوں نے جالوت کے لشکر کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ کی اور خم ٹھونک کر میدان میں اتر پڑے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل ایمان سے لبریز تھے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے سرشار تھے، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتے تھے۔ انہیں نہ تو دشمن کی کثرت خوف زدہ کر سکتی اور نہ اسرائیلی لشکر کی قلت آڑے آئی تھی، بلکہ ان وفا پیشہ بہادروں نے حضرت طالوت سے عرض کیا، اے طالوت، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیے، ہم اپنی قلت کی وجہ سے اب پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کوئی کمزوری ہماری صفوں میں شگاف پیدا نہیں کرے گی، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں اللہ کے اذن سے بڑی جماعتوں پر، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم دوستو، وہ صبر کی ڈھال اور ایمان کی تلوار لے کر میدان میں کود پڑے، اور ان کی اس کوشش کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی تھا۔ وہ دعا مانگ رہے تھے کہ باری تعالیٰ ان مشکل گھڑیوں میں ہمیں صبر و استقامت عطا فرما، ہماری مدد اور نصرت فرما، ہم تیری راہ جہاد میں نکلے ہیں، ہم صرف تیری رضا کے طالب ہیں۔ لشکر ٹکرائے، کشت و خون کا بازار گرم ہوا، جالوت اپنے لشکر سے نکلا اور دعوت مبارزت دی۔
اسرائیلی قوم اس قدر ہیبت اور طاقت سے ڈر گئے اور سہمے سہمے ڈرے ڈرے اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ بیت لحم کا ایک ضعیف اور نادار شخص جو زندگی کے آخری لمحے گزار رہا تھا اور مرور وقت سے اس کی کمر میں خم آ گیا تھا، اپنے بیٹوں کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی بسر کر رہا تھا جب جنگ کا نقارہ بجا اور حضرت طالوت نے اسرائیلیوں کو جنگ کی دعوت دی تو بوڑھے نے اپنے 3 بچوں کا انتخاب کیا اور انہیں حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ، اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور جہاد میں حصہ لو۔ پھر اپنے چھوٹے بچے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بیٹا تم بھی جہاد میں حصہ لو، تم صرف اپنے بھائیوں کو کھانا کھلانا اور میرے اور ان کے درمیان سفارت کرنا۔ تو یعنی تمہاری ڈیوٹی یہ ہوگی کہ تم روز میدان جنگ کی خبر مجھے دو گے۔ ہاں، میدان جنگ سے دور رہنا، اس کی ہولناکیوں میں نہ گھسنا، اس آگ کو تاپنے کی کوشش قطعاً نہ کرنا، کیونکہ جنگ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تم ابھی کم سن ہو، نہ تو تمہارا شمار مردوں میں ہے اور نہ نوجوانوں میں ہے۔ جنگ ان لوگوں کے لیے چھوڑ دینا جو اس کی ٹکر کے ہیں اور جو جانتے ہیں کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور میدان کارزار میں کس طریقے سے پینترا بدلا جاتا ہے۔ محترم دوستو، اس بچے کا نام داؤد تھا۔ بچپنے اور کم سنی کے باوجود بھی چہرے پر نور چمکتا تھا اور آنکھوں سے ذہانت جھانکتی تھی۔ لگتا تھا کہ یہ بچہ حسن ظاہری کے ساتھ ساتھ حسن معنوی میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت داؤد اپنے بھائیوں کے ساتھ چل پڑے۔ میدان جہاد میں انہیں ایک دیو ہیکل نظر آیا۔ یہ عمالقی بہادر تھا اور مبارزت کی دعوت دے رہا تھا۔ کوئی بھی اس کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ سب بہادر اس کی قامت کو دیکھ کر لرزہ بر اندام تھے۔ بچے نے اس عمالقی بہادر کے بارے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جالوت یعنی مشہور عمالقی بہادر ہے۔ بچے نے دریافت کیا کہ پھر بہادر کیوں اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، کیوں ان کی نظریں زمین میں گڑی جاتی ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ جالوت دشمن لشکر کا سردار ہے، اس کی تیغ زنی کی قصے زبان زدے عام ہیں۔ جس نے بھی اس کی دعوت کو قبول کیا وہ یا تو قتل ہوا یا زخمی واپس آیا۔ اس کی ہیبت کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس کے خوف سے پورے لشکر میں ایک سناٹا سا چھا چکا ہے۔ طالوت نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس بہادر کو قتل کرے گا اور اس فتنے سے اہل ایمان کو بچائے گا وہ طالوت کا جانشین ہوگا اور اس کی بیٹی سے نکاح کرے گا۔ حضرت داؤد کے دل میں غیرت و حمیت کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ اسے یہ بات بہت بری محسوس ہوئی کہ ایک عمالقی کافر مقابلے کی دعوت دے رہا ہے اور اہل ایمان کی صفوں کے سامنے اتراتا پھرتا ہے، مگر کوئی بھی اس کے ساتھ مقابلے کو تیار نہیں۔ پورا لشکر خوف اور بزدلی کی ایک مثال بن پا رہا تھا۔ حضرت داؤد دوڑتے ہوئے طالوت کے پاس پہنچے اور جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اجازت چاہی، شاید اس کافر کا قتل اس کے ہاتھ سے مقدر ہو۔ طالوت نے بچے کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور سوچا کہ ایک کم سن بچہ اس قوی ہیکل کا کیا مقابلہ کرے گا، وہ تو پہلے حملے میں موت کی گھاٹ اتر جائے گا، صرف ایک ہی وار سے اس کا معصوم سر تن سے جدا ہو جائے گا اور اس کی مقدس روح پرواز کر جائے گی۔ داؤد نو عمری اور بچپنے میں بہت پیارا فرشتہ لگ رہا تھا۔ طالوت نے کہا، اے بچے، جنگ تیرے بس کا روگ نہیں، یہ کام بڑوں کے لیے چھوڑ دے۔ اس شخص کا مقابلہ کوئی باہمت طاقتور بہادر ہی کر سکتا ہے۔ محترم دوستو، حضرت داؤد نے کہا، میری صغر سنی پر مت جائیے، میرے بچپنے کو مت دیکھیے اور میری جسمانی کمزوری کو مت جھانکیے، بلکہ ایمان کی اس حرارت کو مد نظر رکھیے جو میرے سینے میں شعلہ زن ہے، اور یقین کے اس نور کا لحاظ کیجیے جس سے نہاں خانہ دل میں روشنی ہے۔ کل ہی کا واقعہ ہے، شیر نے میرے باپ کی بکریوں پر حملہ کر دیا، میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اسی طرح ایک دن ایک خون خوار ریچھ میرے راستے میں حائل ہوا، میں اس پر پل پڑا اور اسے آنے واحد میں قتل کر ڈالا۔ دل کی قوت کا اعتبار ہونا چاہیے، نہ کہ عمر کا، اور جنگ میں عزم و ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، موٹے جسموں کی نہیں۔ محترم دوستو، طالوت چونکہ ایک عظیم بادشاہ تھا، ایک سلطان تھا، اس نے بچے کے یہ جوش و جذبہ اور ہلا دینے والی گفتگو سنی تو بچے کے لہجے میں سچائی کو بھانپ گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ بچہ بہادر بھی ہے اور جنگجو بھی ہے، وہ ضرور کچھ کر گزرے گا۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر تیرا ارادہ ہے تو اس پہاڑ سے ٹکرا جا، میرا اللہ تیرا حامی و ناصر ہوگا۔
وہ ذات خود تیری نگہداشت اور حفاظت فرمائے گی۔ طالوت نے بچے کو جنگی لباس پہنایا، تلوار لٹکائی، لیکن حضرت داؤد بہت چھوٹے تھے، زرہ پہنی تو تلوار نہ اٹھ سکی، اس لیے تلوار رکھ دی، سارا جنگی لباس اتار دیا، ایک ڈنڈا لے لیا، غلیل تھامی اور چند پتھر لے کر میدان کارزار میں اتر پڑے اور دعوت جنگ کو قبول کر لیا۔ ناظرین گرامی، حضرت طالوت نے کہا، اے بچے، ایک ڈنڈے اور غلیل سے اس شخص کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ یہ تو تیر اور تلوار کا مقام ہے۔ داؤد نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ جس خدا نے مجھے شیر کے آہنی پنجوں اور ریچھ کی خون آشام قتلیوں سے بچایا ہے، وہ اب بھی میری حفاظت فرمائے گا اور مجھے اس پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اگرچہ یہ سرکش اپنے سب داؤ کام میں لائے گا اور مجھے قتل کرنے کی پوری کوشش کرے گا، مگر میرا خدا مجھے اپنی نگاہ لطف میں رکھے گا۔ محترم دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، عزم و ہمت اس کے لیے مضبوط پناہ گاہ تھی اور صدق ایمان ناقابل تسخیر قلعہ تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، ہر دل داؤد کی محبت سے سرشار ہے اور ہر زبان پر اس کی جرت اور بہادری کا تذکرہ تھا۔ جب جالوت نے دیکھا کہ اس کا مد مقابل ایک کمزور چھوٹا سا بچہ ہے جو نہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ کمان تھام سکتا ہے، تو اس نے تمسخر اڑایا اور داؤد کو حقارت سے دیکھا۔ پوچھا، سچ کسی بہادر ماں کی گود میں پلے ہو، لیکن یہ ڈنڈا کیسا؟ کیا کسی کتے کو ڈرانا ہے یا کسی بچے سے مقابلہ ہے؟ تلوار اور ڈھال تیرے ہاتھ میں نظر نہیں آتی، تیرے جسم پر تو ذرہ بھی نہیں ہے، سب اسلحہ پہن کر کیوں نہیں آئے؟ لگتا ہے جینے کے ارادے نہیں ہیں، زندگی سے تنگ ہو کر آئے ہو، مگر تو ابھی بچہ ہے، تو نے زندگی کی بہت تکلیفیں دیکھنی ہیں، تو نے تو آرام ہی آرام دیکھا ہوگا، لیکن میں حیران ہوں کہ تو مرنے پر بضد کیوں ہے؟ ہاں، اگر تو اپنی ماں کی گود کو ویران کرنا چاہتا ہے تو ذرا قریب آ، 2 قدم آگے بڑھ کر دیکھ، میں ایک ہی لمحے میں تیرے جسم کا خون نچوڑ کر پی جاؤں گا، صرف ایک آن میں تیری زندگی کا صحیفہ لپیٹ دوں گا اور یہ کمزور جسم چیل، کووں اور وحشی درندوں کا لقمہ تر بن جائے گا۔ محترم دوستو، حضرت داؤد نے جواب دیا کہ ذرہ اور ڈھال، تیر اور تلوار تجھ مبارک، میرے لیے بس اللہ کا نام کافی ہے، جو بنی اسرائیل کا معبود ہے، جنہیں تو نے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر رکھا ہے۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ تلوار اپنا کام کرتی ہے یا اللہ کی مشیت اور نصرت پوری ہوتی ہے۔ محترم دوستو، داؤد نے پتھر لے کر غلیل پر چڑھایا اور جالوت کا نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ جالوت کا سر پھٹ گیا، خون کا فوارہ بہہ نکلا اور قدم ڈگمگانے لگے۔ حضرت داؤد نے وار پر وار کیے اور پتھر پھینکتے رہے، حتیٰ کہ جالوت زمین پر آ رہا اور دم توڑ گیا تھا۔ فتح کا نعرہ بلند ہوا۔ جالوت کے قتل ہو جانے پر دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور وہ بھاگ نکلا۔ بنی اسرائیل نے بھاگتے ہوئے لشکر کا پیچھا کیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے، دشمن سے اپنی گزشتہ شکست کا بدلہ لے کر عظمت رفتہ کو پھر سے حاصل کر لیا تھا۔ حضرت داؤد جب فتح و نصرت کا پھریرا لے رہتا واپس پلٹے تو وہ پوری قوم کا ہیرو بن چکے تھے۔ لوگ حضرت داؤد کی محبت کا دم بھر رہے تھے، ہر زبان پر داد تحسین تھی اور ہر گھر میں داؤد علیہ السلام کی بہادری کی داستان تھی۔ وہ جس طرف نکل جاتے، فرت محبت سے گردنیں جھک جاتی اور آنکھیں فرش راہ بن جاتی تھیں۔ داؤد جوان ہوا تو طالوت نے وعدے کے مطابق اپنی بچی حضرت داؤد کو بیعت دی اور اسے دل و جان سے چاہنے لگا۔ ہر کام میں حضرت داؤد سے مشورہ لیتا تھا، ہر مشکل میں ان سے رائے لیتا تھا۔ دونوں میں قلبی تعلق کے ساتھ ساتھ نسبی تعلق بھی قائم ہو چکا تھا۔ دونوں مجاہد فی سبیل اللہ تھے اور اس قدر اشتراک نے ان روابط کو اور بھی مستحکم بنا دیا تھا۔ اس روحانی اور قلبی تعلق سے داؤد کے لیے فتح مبین اور فوز کبیر کی راہیں کشادہ ہو گئی تھی۔ وہ جب ہی میدان میں اترتے، کامیابی سمٹ کر قدموں میں آ جاتی تھی۔ یہ اللہ کا فضل تھا اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔